ذہن کا استعمال آپ کو نیکی بدی کی تمیز کرائے گا. ذہن اگر صرف پیسہ ہی سوچے، پیسہ کمانا، پیسہ جمع کرنا، صرف یہی سوچے تو وہ حسن کے خیال سے معروم ہو جائے گا. آپ بات رہے ہیں، کہتا کچھ بھی زندگی میں نہیں ملا، بس 2 نمازیں ہی رہ گئی ہیں. تو یہ جو جس آدمی کو ملا ہے، اگر وہ پیسے کو گمراہی میں استعمال کر رہا ہے تو تیری نماز اس کی گمراہی سے بہت بہتر ہے. آپ بات رہے ہیں، گویا کہ وسائل یاد رکھتے ہیں. بات وسائل میں بینائی، سماعت، وجود، رشتے داریاں، وابستگیاں، مال، دنیا، اینٹ، گارا، پتھر، ساری وسائل ہیں. یہ سارے وسائل جو ہیں آپ کے استعمال میں آنے، ساتھ نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. نہ بنائیاں رہیں گی، نہ ذہن رہیں گے، اور نہ کوئی دنیا رہے گی. وہ بتانے غم و گما ہو جائے گا. یہ آپ چیز چھوڑ دو گے. تم چھوڑنے کے بعد فوری طور پر آئے کہ جیسے کہتے ہیں نا، اور نیٹ ریزلٹ بٹن دبا دیا جائے گا. نیٹ ریزلٹ جو ہے اس کا استعمال کیسے کیا، لے کے تو جانا نہیں ہے یہاں سے. اور ہم یہاں غلطی کر رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دنیا کا مال جو اٹھایا، ہم نے مال کو برائے مال ہی اٹھا لیا. یہاں غلطی ہوگی. مال تھا برائے استعمال تاکہ نکلے نتیجہ. ہم نے مال کو برائے مال ہی جمع کرنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ جب ختم ہوئے زندگی، مال کے طور پر مال جمع ہے اور عمل کے طور پر جمع 0 ہے. اس لیے اس بات کا خیال رہے کہ وسائل تو ختم ہو جانے ہیں، چھن جانے ہیں، جدا ہو جانے ہیں. کہیں وسائل کا اجتماع آپ کو بے عمل نہ کر کے رکھ دے. پیسے کا اجتماع صرف پیسے کی خاطر جائے، یہ بے عملی ہے، بلکہ بد عملی ہے. زندگی کے وسائل کا اجتماع بغیر استعمال کے یہ کیا ہے؟ یہ بد عملی ہے. وسائل سارے جمع ہے، نتیجہ بد عملی ہے. آپ بات سمجھے بولے؟ اس لیے یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ اپنے وسائل کا استعمال کس انداز سے کرنا ہے تاکہ آپ کا نتیجہ کیا نکلے کہ یہ نیک عمل کر رہا ہے. نیک عمل کیا ہے؟ جہاں سے مال اٹھایا، اب کچھ اس کے حوالے کیا، کچھ اس کے حوالے کیا، بن گیا کیا؟ نیک عمل. تو گویا کہ اپنے وسائل کو نیک اعمال میں ڈالنا، یہ دعا مانگنی چاہیے. دعا کے بعد بات ہو رہی ہے کہ یا اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملنے والے لوگوں کے ساتھ نیکی کی خاطر ملیں. 2 بندے دوست ہیں، دونوں بدی کی راہ پر چل سکتے ہیں، چل سکتے ہیں نا. 2 دوست ہیں، نیکی کی راہ پر چل سکتے ہیں. تو گویا کہ ہماری وابستگیاں کو نیک راستوں کا سفر بنا. یہ دعا ہونی چاہیے. یا اللہ، ہمارے مال کو نیک راستے کا سفر بنا، ہمارے وسائل کو نیک راستے کے لیے لگا. اور نیک راستہ ہر راستے میں ملے گا. کوئی وقت ایسا نہیں کہ نیکی بند ہو جائے، کوئی وقت ایسا نہیں کہ بدی بند ہو جائے. اب مسجد کے اندر عین ممکن ہے کہ انسان گمراہ ہو کے نکلے، اور عین بت خانے میں بیٹھا ہوا انسان جو ہے وہاں سے نیکی کرا لے کے نکلے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ 5 ماہ مل گیا کعبے کو صنم مانے سے، کہ کون سی جگہ کہاں کیا مل سکتا ہے. ہر چیز ہر جگہ ہو سکتی ہے. انسان جو ہے وہ اپنے حال میں رہ سکتا ہے. تو اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ میرے وسائل جو ہیں تیرے راہ میں ہیں، میرے وسائل جو ہے تیرے راستے میں استعمال ہو. بس یہی زندگی ہے. اور سب سے بڑا جو ہے اسباب کہ میری جان جو ہے وہ آپ کے راستے میں استعمال ہو، تو جان جو ہے وہ محفوظ ہوگی. محفوظ ہوگی. جس نے دی تھی ہمیں واپس اٹھا دی تھی، پکڑو جان. مطلب ضائع کیا ہوئی؟ بچے نا. اور اس کے علاوہ استعمال کیا ہے. دینے والا وہ ہے. جس طرح کہ باپ کسی بیٹے کو پیسے دے اور وہ پیسہ خرچ کرے، باپ کے تھوڑے سے میرے لیے بھی رکھو، نہیں ہم آپ کو نہیں دیتے. تو یہ انسان یہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، کہتے ہیں زندگی آپ فری، اس کا کوئی پیمنٹ نہیں ہے. اس میں سے کچھ لمحات میری طرف، کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے. آپ نے کیا دماغ پہ ڈال دیا آپ نے. کہتے ہیں ہم آپ کو 100 روپے دیتے ہیں، سال بھر استعمال کرو، اس کو رکھو. 2.5 روپے بڑے مشکل دینے والا وہی ہے. گویا کون آدمی ہے جو خدا کی طرف نہیں اس کو استعمال کرے گا؟ جس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ملی. جب تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ملی، تمہیں اندازہ ہو جائے تو زندگی وہیں گمراہ ہوگی. اگر یہ یقین ہو جائے کہ اسی کی طرف سے ملا ہے تو اسی کی طرف لوٹا دیا جا رہا ہے، تو پھر تم آپ کی زندگی آسودہ حال ہوگی. اس لیے دعا جو ہے
مسائل حل کرے نہ کرے آپ کی اصلاح کر دیتے. دعا کا ہونا اصلاح کی ضمانت ہے. دعا کا ہونا تقرب الہی کی ضمانت ہے. دعا مانگنے والا اللہ سے کبھی گمراہی کی دعا نہیں مانگتا. مثلا یا اللہ ایک گناہ کی تمنا ہے, تھوڑا سا ڈاکہ ڈالنا ہے, مہربانی فرماؤ, کوئی دعا نہیں مانگے گا. دعا بجاتے خود آپ کے مقصد کی اصلاح ہے. یعنی کہ آپ اسی چیز کی دعا مانگو گے جو ویسے ہی نیک مقصد ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دعا کا تصور بجاتے خود ایک ایسا تصور ہے کہ آپ کے راستہ خود بخود ٹھیک ہو گیا. آپ اللہ سے وہی چیز مانگو گے, یا اللہ دعا ہے حج کی تمنا ہے, آپ مہربانی فرماؤ, آپ پتہ ہے کہ اللہ خوش ہوگا. یا اللہ کوئی چوری کرنے کی تمنا ہے, دعا نہیں مانگے گی. تو گویا کہ دعا کا تصور, دعا کو تسلیم کرنا, دعا کو ماننا, دعا کو مانگنا آدھی زندگی تو ویسے اسلام میں آ گئی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, یہ چیز بڑی ضروری ہو جاتی ہے. اس لیے اب آپ اس پہ غور کرو کہ انسان کے لیے کوئی شے نہیں ہے اپنی زندگی میں سے, اس کے استعمال میں سے, اس کے وسائل میں سے ساری چیزیں آپ نے دریافت کرنی ہے, تاکہ جب آپ زندگی چھوڑو فوری طور پر آپ دوسرے سفر پر روانہ ہو جاؤ. کون سا سفر؟ صداقت, سچائی کا. ایک جزا بن جائے گی یا سزا بن جائے گی, یہ آپ خود بناتے جا رہے ہو. اس لیے اسی کے وسائل میں آپ کو لے جانا ہے. دعا کا مقام کیا ہے.